الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن سے متعلق جو صورت ہے وہ سورۃ التین، سورہ نمبر 95 کے آخری 4 آیتیں ہیں۔ گزشتہ 4 آیتوں میں اس کی تفسیر اور اس کی تشریح کی جا چکی ہے۔ آئیے ہم سورۃ التین کی آخری 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان 4 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو سب نیچوں سے نیچا کر دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو پھر تجھ کو آخرت کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو یعنی انسان کو سب نیچوں سے نیچا کر دیا۔ اس سے پہلے یہ بات اچھی طرح سے واضح کی جا چکی ہے، میں نے بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا درجہ اتنا بڑھایا، اس کو اتنی ترقی دی، اس کا مرتبہ اتنا بڑھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے، اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے کسی کو اتنا بڑا درجہ نہیں دیا جتنا انسان کو۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر ہی انبیاء کرام جیسے بہترین اور سب سے اونچے مرتبے پر فائز لوگ پیدا ہوئے، یہ اس کا سب سے اونچا درجہ ہے انسان کا۔ لیکن اللہ آگے فرما رہے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو سب نیچوں سے نیچا کر دیا۔ یعنی جب انسان نے اپنی قدر نہ پہچانی، اپنی اہمیت نہیں سمجھی اور اپنا مرتبہ نہ سمجھا تو ہم نے اس کو سب نیچوں سے نیچا کر دیا۔ اس آیت کے علماء تفسیر نے 3 مطلب بیان کیے ہیں اور وہ تینوں ہی فٹ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ ہم نے اس کو سب نیچوں سے نیچا کر دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، بلکہ اشارہ ہے اسی چیز کی طرف کہ انسان جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اس کی جوانی کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، اس کی عقل بھی کمزور ہو جاتی ہے، اس کا حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا ذہن بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے جس طریقے سے ایک بچے کا ذہن ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ایک بچے کا ذہن ہوتا ہے ویسے ہی انسان کا بھی ذہن ہو جاتا ہے بڑھاپے کی عمر کے وقت۔ اسی لیے آپ نے بارہا یہ دعا سنی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے ایسے بڑھاپے سے جس میں انسان اول پھول بکے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں غم سے اور پریشانی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ واعوذ بک من العجز والکسل، اور اے اللہ میں عاجزی سے اور سستی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ واعوذ بک من الجبن والبخل، اور اے اللہ میں بزدلی سے اور بخل سے یعنی کنجوسی سے پناہ مانگتا ہوں۔ واعوذ بک من الحرم، اور اے اللہ میں ایسے بڑھاپے سے پناہ مانگتا ہوں جس میں انسان اپنی عقل کو کھو دیتا ہے اور انسان بالکل بچے جیسا ہو جاتا ہے اور اس کا حافظہ
اس کی یادداشت کی طاقت، ساری چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو سب نیچوں سے نیچا کر دیا، میں اشارہ انسان کی اس عمر کی طرف ہے جس میں انسان بچے جیسا ہو جاتا ہے، اس کی عقل کمزور ہو جاتی ہے اور اس کا حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، اس طرف اشارہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس سے اشارہ انسان کے اخلاقی گراوٹ کی طرف ہے، انسان کا جو کیریکٹر خراب ہو جاتا ہے، انسان کرپشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، انسان کے اندر اخلاقی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ کہاں تو ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا، بہترین صورت پر پیدا کیا، اور اس کے اندر ہم نے انبیاء کرام پیدا فرمائے، اللہ کہہ رہے ہیں پھر ہم نے اس کو سب نیچوں سے نیچا کر دیا۔ مطلب انسان اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ اتنا زیادہ گر جاتا ہے، اتنا زیادہ گھٹیا ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی مخلوق انسان سے زیادہ گھٹیا نہیں ہو سکتی۔ اور یہ چیز آج کی تاریخ میں بھی، پرانے زمانے میں بھی ہر انسانی سوسائٹی میں دیکھی گئی ہے، ہر انسانی معاشرے میں یہ بات دیکھی گئی ہے اور زیادہ سے زیادہ دیکھی گئی ہے کہ انسان جب گھٹیا پن پہ اتر آتا ہے، جب وہ کرپشن کا شکار ہو جاتا ہے، بد اخلاقی پہ اتر آتا ہے، تو وہ جانوروں کو بھی مات کر دیتا ہے، جانور بھی پیچھے ہو جاتے ہیں اس سے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ اخلاقی گراوٹ کیا ہے؟ وہ حسد ہے، وہ دوسرے کو دیکھ کر جلنا ہے، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا ہے، کسی پر ظلم کرنا ہے، کسی کا مال ہڑپ کرنا ہے، کسی کے حق کو ادا نہ کرنا ہے۔ واقعی یہ بات بالکل درست ہے کہ جب انسان دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر، دوسرے کی دولت کو دیکھ کر جلنے لگے، حسد کرنے لگے، دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرنے لگے، دوسروں پر ظلم کرنے لگے، تو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ نیچ انسان ہو جاتا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا ہے، وہ شعر اتنا بہترین ہے کہ جب آپ اس کا مطلب سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انسان کتنا گھٹیا ہو جاتا ہے۔ کہ نقشوں کو تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو، کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ میپ کو جب آپ دیکھیں گے، کسی نقشے کو دیکھیں گے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ سال میں فلاں اسٹیٹ کے اندر، فلاں صوبے کے اندر ایک ڈسٹرکٹ کا، ایک ضلع کا اضافہ ہوا، ایک ضلع بڑھ گیا، فلاں گاؤں کے اندر اتنے بچے تھے، مزید اتنے بچے پیدا ہو گئے، یا ان کی تعداد بڑھ گئی، بچوں کی تعداد بڑھ گئی، جوانوں کی تعداد بڑھ گئی، عمر دراز لوگوں کی تعداد بڑھ گئی۔ بچے تو پیدا ہو رہے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، لیکن ذرا لوگوں سے مل کے دیکھو تو انسانیت مر رہی ہے، انسانیت ختم ہو رہی ہے۔ ہمدردی نام کی کوئی چیز آبادی بڑھ رہی ہے لیکن انسانیت گھٹ رہی ہے، ہمدردی نہیں رہی، کسی کے اندر مرسی نہیں ہے، رحم نہیں ہے، دیا اور شفقت نہیں ہے، محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ہندی کوی کا، ہندی شاعر کا ایک شعر سناؤں تو یہ بات اور اچھی طرح سے واضح ہو جائے گی کہ مچھلی ہمیشہ پانی میں رہتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر پانی کی وجہ سے کوئی چیز صاف ہو جاتی تو مچھلی کو سب سے زیادہ پاک صاف ہونا چاہیے، اس کے اندر سے باس نہیں نکلنی چاہیے، اس کے اندر سے باس اور بدبو نہیں آنی چاہیے۔ لیکن مچھلی کو ہمیشہ پانی میں رہنے کے باوجود اس کو جب نکالا جاتا ہے تو بھی اس کے اندر سے بدبو آتی ہے، اس کو دھونا پڑتا ہے، اس کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، شاعر کیا کہتا ہے کہ نہاوت دھوت کیا ہوئے جب دل میں پاپ سمائے، نہاوت دھوت کیا ہوئے جب دل میں پاپ سمائے، مچھلی سدا جل میں رہے دھوئے سو باس نہ جائے۔ کہ نہانے دھونے سے ہوتا کیا ہے؟ جب ہمارا اور آپ کا دل پاپ سے بھرا ہوا ہو، دوسرے کے بارے میں نفرت سے بھرا ہوا ہو، تو نہانے دھونے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر نہانے دھونے سے ہی آدمی پاک ہو جاتا، صاف ہو جاتا، تو مچھلی کو سب سے زیادہ پاک و صاف ہونا چاہیے، اس کے اندر سے بدبو نہیں آنی چاہیے، اس کے اندر سے باس نہیں آنی چاہیے۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں، ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ انسان کا ایک درجہ تو یہ ہے، اللہ کی مخلوق میں، یعنی میری پیدا کی ہوئی مخلوق میں اور چیزوں میں کوئی اس سے بڑا
رتبہ کسی کو مل نہیں سکتا، نبی میں نے اس میں پیدا فرمایا ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے، انتہائی آخری درجہ یہ ہے کہ جب وہ گھٹیے پن پہ اترتا ہے، کمینے پن پہ اترتا ہے، تو دنیا کی کوئی مخلوق اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر اس طرح اشارہ ہے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو سب نیچوں سے نیچا کر دیا۔ اس سے مراد کافروں کا وہ عذاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کی شکل میں دیں گے۔ مطلب یہ ہوا آیت کا کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات سے منہ موڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے سب سے بڑے مرتبے کو بھلا کر، جو اس کا سب سے بڑا درجہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل پر پیدا کیا، وہ اپنے اس مرتبے کو، اپنے اس درجے کو گھٹا کر، اپنی اس پوزیشن اور ویلیو اور اہمیت کو گھٹا کر جہنم کے سب سے نچلے طبقے کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔ مفسرین کی تینوں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ آگے چلیے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ پورے انسانوں کی یہ بات نہیں ہے، سب انسانوں کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے، اللہ نے ایکسیپشن کیا ہے، مستثنی کیا ہے، الگ کیا ہے۔ الا الذین آمنوا، بلکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی یہ بات بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے مقصد کو سامنے رکھا اور اونچے درجے پر پیدا کیے جانا، جو پیدا کیا گیا ہے انسان کو، اس کی قدر کی، اور انہوں نے نیک کام کے ذریعے اپنی زندگی کو سنوارا اور بنایا، تو وہ لوگ ایسی ذلت سے اور ایسی پستی سے بچے رہیں گے۔ وہ لوگ ایسی پستی میں نہیں جائیں گے۔ اخلاق کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، اور دوسری سماجی برائیوں کے اعتبار سے بھی وہ کسی بھی معنی میں پستی میں نہیں گر سکتے، گراوٹ میں نہیں آ سکتے۔ وہ لوگ بالکل ان لوگوں سے الگ رہیں گے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، بلکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہاں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ کیا صرف زبان سے ایمان لانا مراد ہے، یا صرف دل میں انسان اعتقاد جما لے کہ ہمیں اللہ پر یقین ہے؟ نہیں، دونوں چیزوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے۔ زبان سے بھی انسان اقرار کرے، ایمان لائے زبان سے بھی، اور دل اس کی تصدیق کرے، دل سے بھی اللہ پر، آخرت پر، رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، تمام نبیوں پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر انسان کا یقین ہو۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی دوسری صورتوں میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورہ انشقاق، سورہ نمبر 84، آیت نمبر 22 تا 25، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ جو لوگ کافر ہیں وہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں، وہ قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ جانتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پاس کیا جمع کر کے رکھا ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، پیغمبر آپ ان لوگوں کو دردناک اور تکلیف دینے والے عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ یہ بھی کوئی خوشخبری ہے؟ یہ گڈ نیوز ہے؟ یہ کوئی اچھی خبر ہے کہ ان کو دردناک اور تکلیف دینے والے عذاب کی، پنشمنٹ کی خبر دی جا رہی ہے، اور اللہ طنز کر رہے ہیں فبشرہم بعذاب علیم۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ وہ کافروں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، آخرت کا انکار کرتے ہو، اگر تم اس بات کے مستحق نہیں ہو کہ تم کو جنت کی خوشخبری دی جائے، اگر تم جنت کے حقدار بننے کے لائق ہی نہیں ہو، تو کم سے کم جہنم ہی کی خوشخبری سن لو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اسی بات کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر سورہ نمبر 103 آیت نمبر 3 کے اندر بیان فرمایا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو وہ ہمیشہ کے نقصان سے اور ہمیشہ کے خسارے سے بچے رہیں گے۔ تو مطلب یہ ہوا اس آیت کا کہ آدمی اگر آخرت کی ہلاکت سے، تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ قرآن نے شرط لگائی ہے کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ نیک کام بھی ہونا چاہیے۔ سچی اور صحیح بات یہ ہے کہ جس دل میں صحیح ایمان موجود ہوگا تو اس کی زندگی کے اندر بھی روشنی صحیح ایمان کی ہوگی۔ اگر بیج صحیح ہے تو درخت بھی صحیح ہوگا، اگر سیڈ صحیح ڈالا ہے، صحیح سیڈ اور بیج ہے، درخت بھی صحیح ہوگا، اور بیج اگر غلط ہے تو اس کا پھل بھی خراب ہوگا، درخت بھی خراب ہوگا۔ اسی لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کے اندر صحیح ایمان موجود ہو، اس کے دل میں صحیح ایمان موجود ہو، اور اس کی پریکٹیکل لائف، اس کی عملی زندگی گناہوں سے بھری ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے اندر خرابی موجود ہے، ایمان صحیح حالت میں موجود نہیں ہے، اس کی خبر لینی چاہیے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ اب میں آپ کو مختصر طور پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے اور کس چیز پر ایمان لانا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ موجود ہے، یہ نہیں، بلکہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کو خالق، پیدا کرنے والا، رازق اور روزی دینے والا سمجھے، قسمت کا بنانے اور بگاڑنے والا اللہ ہی کو سمجھے، بیماری دینے والا اور تندرستی دینے والا اللہ ہی کو سمجھے، اللہ ہی کی بندگی کرے، اللہ کے علاوہ کسی کو رب اور معبود نہ بنائے، کسی سے اپنی ضرورت طلب نہ کرے، اللہ ہی کو پکارے ہر حال میں اور ہر وقت میں، تمام تنگیوں میں اور خوشحالیوں میں انسان اللہ ہی کو پکارے اور اللہ کا بندہ بن کر رہے۔ جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان چیزوں کو کرے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جائے۔ یہ ہے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے آخری ہادی اور رہبر ہیں۔ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ حق کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، درست کہتے ہیں۔ ان کی بات ماننے میں کامیابی ہے، نہ ماننے میں سراسر نقصان اور گھاٹا اور خسارہ اور تباہی و بربادی ہے، اس بات کا یقین ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ ساتھ تمام نبیوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، قرآن پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ مجھ کو مر کر دوبارہ، اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، اور جو کام میں نے اس دنیا کی زندگی میں کیے ہیں ان تمام کاموں کا حساب مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دینا ہے، یہ انسان کا یقین ہو۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ اگر ہماری اور آپ کی زبان نے اور عقل نے کہہ دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو فائدہ کیا؟ دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ اگر ہمارا دل اور ہماری نگاہیں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو اے انسان تجھ کو آخرت کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے، کون سی چیز ابھارتی ہے؟ جب تم دیکھ رہے ہو یہاں انسان کو ڈانٹا جا رہا ہے، اس کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اس کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ جب تم جانتے ہو کہ دو کیٹیگری کے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، اچھے عمل والے بھی اور برے عمل والے بھی، اور تم یہ خود سمجھتے ہو کہ دونوں سیم نہیں ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں، دونوں کی کیٹیگری الگ ہے۔ جب تم یہ جانتے ہو تو پھر آخر وجہ کیا ہے؟ تم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ تبارک و تعالی اچھوں کو ان کا بدلہ، ان کی اچھائی کا بدلہ دیں گے، اور جو برے ہیں ان کو پنشمنٹ اور سزا دیں گے اللہ تبارک و تعالی؟ یہ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ آخرت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تبارک و تعالی سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ یہاں انسان کو کہا جا رہا ہے
کہ انسان کی عقل کہتی ہے، تقاضا کرتی ہے، اس بات کا اپیل کرتی ہے انسان کی عقل کہ جو حاکم ہو انصاف کرے، جو حاکم ہو وہ انصاف کرے۔ جب تم دنیاوی بادشاہوں اور دنیاوی حاکم اور ججوں کے بارے میں یہ امید رکھتے ہو کہ مجھے ان سے فیصلہ ملے گا، انصاف ملے گا، تو کیا اللہ کے بارے میں تم یہ سوچتے ہو کہ جو لوگ نیک کام کرنے والے ہیں اور جو لوگ برے عمل کرنے والے ہیں اللہ دونوں کو ایک طرح کر دیں گے؟ جب تم دنیا کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتے کہ دنیا کے بادشاہ اور دنیا کے جو حکمراں ہیں، دنیا کے جو ججز ہیں، وہ بھی فیصلہ کریں گے اور انصاف کریں گے، تو اللہ تو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سب حاکموں کا حاکم ہے، اس کے بارے میں ایسا کیسے سوچتے ہو کہ وہ نیک لوگوں کو بھی اور برے لوگوں کو بھی ایک جیسا کر دے گا؟ تو تمہارا یہ سوچنا بالکل غلط ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ تو جب یہ بات ہے کہ اللہ تمام حاکموں کا حاکم ہے، سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں ان تمام فیصلے کرنے والوں میں سب سے بہترین اور اچھا فیصلہ اللہ کا ہے، وہ بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، ناانصافی نہیں کرتا، رائی کے دانے کے برابر بھی ناانصافی نہیں کرتا، تو اس اللہ کے بارے میں تم کو یقینی طور پر یہ بات بیٹھانی پڑے گی کہ اللہ انصاف کرے گا۔ ہم نے جو اس دنیا میں نیک کام کیے ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو ثواب دیں گے، اگر ہم نے خدا نخواستہ اللہ کی بات سے منہ موڑا اور دوسرا راستہ اختیار کیا تو اللہ مجھے پنشمنٹ دیں گے، اللہ مجھے سزا دیں گے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ غفور، اللہ رحیم، اللہ يحب المحسنین۔